اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 16 مئی کو امن کے فروغ کے لیے تمام انسانوں کی کوششوں کو متحرک کرنے کا ایک دن قرار دیا۔ أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان، خدا نہ کرے بارگاہ رسالت میں نذرانِ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اسکول لائف فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام تقریری مقابلہ پرامن معاشرے کے کردار میں تعلیمی اداروں کا کردار، جس میں اسکول سے مختلف گروپس کے کیمپسز اور اسکولوں کے 30 بچوں نے حصہ لیا۔ تقریری مقابلے میں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء و طالبات میں سپریم اسکول سے اول ہادیہ خان، دوسری اقرا حفاظ سے 7 طارق، تیسری یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشن سے اجوا احمد، چوتھی یونیک گروپ سے ہی احمد خلیل، پانچویں اقرا حفاظ سے حافظہ عائشہ، چھٹی پوزیشن سینٹ اینتھنی ہائی اسکول سے علی احمد، ساتویں اقرا حفاظ سے منتہا نور، آٹھویں تھینٹ ہال گروپ آف اسکول سے عائشہ ناصر، نویں سپریم ایجوکیشن اسکول سے سیدہ علیشہ یعقوب، جبکہ 10ویں سپریم سے ہی عائشہ نواز نے حاصل کی۔ آٹھویں تھینٹ ہال گروپ آف اسکول سے عائشہ ناصر، نویں سپریم ایجوکیشن اسکول سے سیدہ علیشہ یعقوب، جبکہ 10ویں سپریم سے ہی عائشہ نواز نے حاصل کی۔ پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کو ٹرافی اور تقریباً 1500 روپے مالیت کی ڈکشنری انعام میں پیش کی گئی، جبکہ مقابلے میں حصہ لینے والے تمام طلباء و طالبات میں تعریفی سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے۔ علاوہ ازیں تمام مہمانان خصوصی کو یادگاری شیلڈز پیش کی گئیں۔ پرامن اور ہم آہنگی ہر فرد کا پیدائشی حق ہے۔ 16 مئی کے عالمی دن کے موقع کی مناسبت سے اسکول لائف فاؤنڈیشن نے لاہور کے اسکولوں کے بچوں کے مابین پرامن معاشرے کے قیام میں تعلیمی اداروں کا کردار کے موضوع پر ایک تقریری مقابلے کا انعقاد لائبریری قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کیا، جس میں مختلف گروپس کے کیمپسز اور اسکولوں، جس میں سینٹ اینتھنی ہائی اسکول، تھینٹ ہال گروپ آف اسکولز، یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز، اقرا حفاظ اسکول، سپریم ایجوکیشن اسکول سسٹم، لاہور گیریزن گرامر اسکول، اقرا ایجوکیشن سینٹر کی مختلف برانچوں کے تقریباً 30 طلباء و طالبات نے مقابلے میں حصہ لیا۔ نظامت ڈاکٹر راشد محمود، جبکہ ججز کے فرائض اورنگزیب ملک، ڈاکٹر عائشہ سرور اور سلیم عباس زیدی نے سر انجام دیے، جبکہ مہمانان خصوصی میں ڈاکٹر سیمی بخاری MNA، چودھری عطا محمد SSP موٹر وے، حنیف انجم، عمران یوسف، ڈاکٹر پروفیسر اعجاز قریشی، شیخ پرویز، فیاض احمد فیضی تھے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے معزز مہمانوں نے کہا، تعلیمی ادارے کسی بھی قوم یا معاشرے کے لیے ترقی کے ضامن ہیں۔ یہی تعلیمی ادارے قوموں کی ترقی اور زوال کی وجہ بنتے ہیں۔ تعلیم حاصل کرنے کا مطلب صرف اسکول، کالج، یونیورسٹی سے کوئی ڈگری لینا نہیں، بلکہ اس کے ساتھ تعمیر اور تہذیب سیکھنا بھی شامل ہے، تاکہ انسان اپنے معاشرتی روایات اور اقدار کا خیال رکھ سکے۔ سب دوستوں کو السلام علیکم اور بچوں کو شامل ہے۔ بنیادی طور پہ ہم کافی عرصے سے اس پروگرام کر رہے ہیں۔ آج بھی 16 مئی ہے اور یہ ایک عالمی دن بھی ہے مل جل کر رہنے کا، معاشروں میں انسانوں کے مل جل کر رہنے کا۔ اسی مناسبت سے پھر یہ ہم نے ایک ٹاپک جو ہے چوز کیا تھا۔ اس میں 2-3 چیزیں جو ہے میں چھوٹا سا جو بتانا چاہوں گا آپ سے۔ ایک تو یہ کہ تمام بچے کوشش کریں کہ 3 منٹ سے زیادہ وقت نہ لیں۔ اور معزز حاضرین، السلام علیکم۔ میری آج کی تقریر کا عنوان ہے پرامن معاشرے کے قیام میں تعلیمی اداروں کا کردار۔ جانے والا انسان سازی کا سب سے اہم ذریعہ اور طریقہ تعلیم و تربیت ہے۔ تعلیمی اداروں میں مروج نظام تعلیم زندگی کا جزو لازمی ہے۔ تعلیم
معاشرے کو یہی پیغام دیتی ہے کہ جب تم ٹھان لیتے ہو تو تعلیم سے تعمیر تک طے کرتے ہو. مگر ساتھ آج کے ہم طالب علم جنہوں نے تعلیم کو محض ایک ڈگری سمجھ رکھا ہے کہ ہم نقل کر کے پاس ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور نقل کو ہی کامیابی کا راستہ تصور کیا ہے. لیکن صدر میں نا امید نہیں ہوں، کیونکہ ہم ہی ہیں جن کے ہاتھوں میں اس معاشرے کی کامیابی ہے کہ جب ہم تمام طالب علم ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ان کے مقصد کو سمجھ کر ان کے شمع روشن کریں گے تو یہ عرش اور فرش پکار اٹھے گا کہ جو تمہاری نگاہوں کے کرنوں سے سورج بھی چلنے لگے. تم بڑھو تو صحیح، تم چلو تو صحیح، بے خبر ساتھیوں، ہم سفر ساتھیوں، تم ہی لگے جاؤ کہ تم ہی ترقب کی ملکہ ہو، کہ تم ہی قائد اعظم محمد علی جناح، کہ تم ہی لیاقت علی خان، کہ تم ہی کو تعلیم سے تعمیر تک کا سفر کرنا ہے. شکریہ. یہ بات تو کسی وضاحت کی محتاج نہیں ہے کہ تربیت گاہیں ہی معاشرے کو پرامن اور مہذب بنانے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں. جس قوم کی تربیت گاہیں مضبوط اور نظم و ضبط کے لحاظ سے متحرک ہیں، وہ قوم بھی دوسری اقوام کے مقابلے میں زیادہ مؤثر کردار ادا کرتی ہے. تعلیم انسان کو رہنے سہنے کے آداب سکھاتی ہے کہ معاشرے میں کس طرح رہ کر تعلیم حاصل کرنی چاہیے، کہ معاشرے کا کوئی فرد بھی آگ کی وجہ سے اذیت و تخریب کاری کا مبتلا نہ ہو، جبکہ جہالت اور لا علمی کی گود سے فساد و تخریب کاریوں ظلم و ستم جنم لیتے ہیں جو معاشرے کے امن و سکون کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. جہالت اور لا علمی حیوانیت و درندگی کا دوسرا نام ہے، جبکہ تعلیم و تربیت امن و سکون کی بنیادی وجہ اور اصل صورت ہے. اگر یہ تعلیمی ادارے نہ ہوں تو معاشرہ تعلیم و تربیت کی بنیادی ضرورت سے محروم رہ کر ظلم و ستم اور قتل و غارت کی آماج گاہ بن جائے اور جنگل کا منظر پیش کرنے لگے. معاشرے میں جب بھی امن و سکون آیا ہے تعلیم و تربیت کی وجہ سے ہی آیا ہے. اگر آج معاشرے میں امن و سکون کی کمی ہے، اس کی وجہ بھی تربیت گاہوں اور تربیت کی کمی ہے. فطرت افراد سے غماز تو کرتی ہے مگر کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو کبھی معاف. جناب صدر، اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو مسجد نبوی وہ پہلا تعلیمی ادارہ ہے جس کی گود سے تعلیم و تربیت حاصل کر کے نکلنے والے پوری دنیا میں امن و سکون کا پرچم لہرانے والے بن جاتے ہیں. یہی مسلمان جو ظلم و ستم اور قتل و غارت کو اپنی تعلیم و تربیت کے بل بوتے پر امن و سکون میں تبدیل کر دیتے ہیں. یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. عزیز گرامی، قلم اور ادارے تعلیمی نظام کے بنیادی عناصر ہیں، اور قلم کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسان، جنات، ملائکہ، گوہ کے کائنات کی تمام چیزوں میں سب سے پہلے قلم کو وجود عطا کیا، اور قرآن کا آغاز لفظ اقرا یعنی پڑھ سے ہوا. جناب سید، غزوہ بدر کے قیدی 70 قیدی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پہلا سوال کیا کیا تھا؟ پہلا سوال یہ کیا تھا کہ تم میں سے پڑھے لکھے کون ہیں؟ پڑھے لکھے قیدیوں کو حکم دیا گیا کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا، کیونکہ ہمارے رسول خدا پیسے کا مطالبہ نہیں کرتے، زیورات و جواہرات کا مطالبہ نہیں کرتے، محل و مکان، کسر و کسرا کا مطالبہ نہیں کرتے. مطالبہ کیا تو تعلیم کا مطالبہ کیا، مسلمانوں کو پڑھانے لکھانے کا مطالبہ کیا. عزیزہ گرامی، قلم اور ادارے تعلیمی نظام میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، جو نہ صرف طلباء و طلبات کی کردار سازی میں اہم کردار ادا کرتا ہے، بلکہ معاشرے کے لیے ایسے کارکن تیار کرتا ہے جو ہمارے ملک کے لیے ایک مشینری کی طرح کام کرتے ہیں. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے. میں ماہنور اقبال ایک پرامن تعلیمی ادارے کا حصہ اپنے اساتذہ کرام اور ساتھی طالبات کو سلام پیش کرتی ہوں. میری آج کی تقریر کا عنوان ہے پرامن معاشرے کے قیام میں تعلیمی اداروں کا کردار. خوشیوں کی نوید ہے، نغمہ مسرت ہے، آرزوؤں اور تمناؤں کی موسم بہار ہے،
امن راحت جان ہے، امن چین کی بانسری ہے، امن پرسکون نیند کی مانند ہے، امن انسانیت کی ضرورت ہے۔ امن ایک خواب، مگر تعلیمی اداروں کی کاوشوں کے نتیجے میں امن ایک حقیقت۔ تعلیم انفرادی اور اجتماعی طور پر ہم سب کے لیے بہت اہم ہے۔ تعلیمی ادارے معاشرے میں بہتر شہری، ذہین بچے اور باشعور ووٹرز دیتی ہے۔ تعلیمی ادارے عوام اور حکومت کو برابر میں نفع پہنچاتے ہیں۔ کسی بھی معاشرے میں امن پولیس یا عدالت کے محکمے نہیں بلکہ تعلیمی اداروں سے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ تعلیمی ادارے باشعور، پرامن، سلیقہ شعار اور تعلیم یافتہ فوج تیار کرتے ہیں، جن کا مقصد صرف پیسہ کمانا نہیں بلکہ امن پھیلانا ہوتا ہے۔ تعلیمی ادارے ہماری امید ہیں، تعلیمی ادارے ہمارا حوصلہ ہیں، تعلیمی ادارے ہماری اڑان ہیں، تعلیمی ادارے آگے بڑھنے کا راستہ ہموار کرتے ہیں، تعلیمی ادارے ہماری آواز ہیں، تعلیمی ادارے امن کا پیغام ہیں۔ تعلیمی ادارے غربت کے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتے ہیں۔ تعلیمی ادارے امن کی بنیاد ہیں۔ تعلیمی ادارے صبر اور حوصلے کی سیڑھی ہیں۔ ہمارے تعلیمی ادارے ہمیں اور ہماری نوجوان نسل کو تعلیم اور تربیت دیتے ہیں تاکہ ہم معاشرے میں امن و سکون قائم کر سکیں۔ جگر سے پھر وہی تیر پار کر، جگر سے پھر وہی تیر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر۔ تعلیم اپنے زور بازو پر ترقی کی اعلیٰ مثالیں قائم کرتی ہے، علم کے سمندر میں غوطے لگاتی ہے، علم کے علم کو اونچا کرتی ہے اور ایک حقیر سی سوئی سے لے کر بھاری بھرکم جہازوں پر اپنے نام کے ٹھپے لگواتی ہے اور یہ اعلان کرتی ہے کہ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا۔ مجھے فکر ہے امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم، مجھے فکر ہے امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا۔ کیونکہ تعلیم اور تعلیمی ادارے ہمارے معاشرے میں امن اور سکون قائم کرتے ہیں۔ اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ اس تعلیم ہی کی بدولت آگ کی پرستش کرنے والوں نے آگ کو اپنے قابو میں لے لیا۔ جناب صدر، تعلیم کے میدان کے سپاہی جب رہنما بنتے ہیں تو قائد اعظم محمد علی جناح سر سید احمد خان بن کر معاشرے میں امن و سکون قائم کرتے ہیں، معاشرے میں امن و سکون قائم کرتے ہیں۔ جناب صدر، پرامن معاشرے کے قیام میں تعلیمی اداروں کا کردار جس میں ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے۔ جناب صدر، ہمارا تعلیمی معیار ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہماری مذہبی، معاشرتی اور انفرادی ضروریات کو بطریق احسن پورا کر سکے۔ ہمارے معاشرے کی ترقی و ترویج میں تعلیمی ادارے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تعلیم تہذیب اور شعور دیتی ہے۔ تعلیمی ادارے عوام الناس کو مہذب اور باشعور بنانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ علم بذات خود ترقی اور امن کی ضمانت ہے، اور اگر یہی علم کسی باقاعدہ ادارے سے حاصل کیا جائے تو شخصیت کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں، قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں، ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں، صرف کرتا ہے جگر کا خون معمار عظیم، صرف کرتا ہے جگر کا خون معمار عظیم، قوم کے کردار کی تشکیل ہوتی ہے یہاں۔ جناب والا، یہ اس دور کی بات ہے جب انسان کا مسکن غاروں میں تھا، کچا گوشت اس کی خوراک اور پتے اس کا لباس تھا، اور اب وہ دور ہے جب انسان تہذیب و تمدن کا سنہری تاج پہن کر شرف انسانی کے باوقار لقب سے ملقوب ہو گیا ہے۔ ایک وہ دور تھا جب انسان انسانیت کی حقیقی روح سے ناآشنا تھا، اور ایک یہ دور ہے جب انسان انسانیت کے معراج کو چھو رہا ہے۔ اب ہمارے ذہنوں میں یہ سوال کل بلاتا ہے کہ وہ کون سا گہر نایاب تھا، وہ کون سا جادو تھا یا کسی ولی کی کرامات تھی کہ انسان پیکر و عمل کا مرکب بن گیا۔ جناب والا، وہ گہر نایاب علم ہی تھا، اور یہ کسی ولی کی کرامات نہیں بلکہ تعلیمی اداروں کا جادو تھا جس نے یکسر سب بدل کے رکھ دیا۔ اب دہر میں بے یاروں مددگار نہیں ہم، اب دہر میں بے یاروں مددگار نہیں ہم، پہلے کی طرح بے کس و لاچار نہیں ہم، آتا ہے ہمیں اپنے مقدر کو بنانا، تقدیر پہ شاکر پس دیوار نہیں ہم۔ یہ تعلیمی ادارے ایک ایسی جگہ ہیں جن کی زمین ایک، ہوا ایک، پانی ایک ہے، لیکن نباتات بے شمار طرح کی اگتی ہیں۔ ان کے پھولوں کی شکل، رنگ و بو مختلف ہے۔
ان کے پھلوں کا ذائقہ، مزہ اور تاثیر مختلف ہے۔ یہ ادارے معاشرے کو چلاتے ہیں، معاشرے کی ترقی کے ضامن ہیں۔ جناب صدر، ضد سے ضد کا وجود ہوتا ہے، زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ، لیکن ظلم رہے اور امن بھی ہو، ظلم رہے اور امن بھی ہو، کیا ممکن ہے تم ہی کہو؟ جناب صدر، معاشرے میں امن لانا ہے تو ان تعلیمی اداروں کے ذریعے الف بے سے آغاز کرنا ہوگا تاکہ متوازن شخصیت کے حامل افراد عملی زندگی میں آئیں۔ معاشرے میں امن ہو، شخصیت میں توازن ہوگا تو معاشرے میں امن خود بخود آ جائے گا۔ تعلیمی اداروں میں طلباء طلبات کے درمیان نصابی اور غیر نصابی سرگرمیاں منعقد کروائی جائیں تاکہ جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ کردار سازی ہو اور سیکھ سکیں کہ یہی ہار ہے اور یہی جیت ہے۔ جناب صدر، علاقائی، شہری، صوبائی، یہاں تک کہ ملکی سطح پر بھی تعلیمی اداروں کے درمیان صحت مند مقابلے، ادبی محافل، ادبی میلے، کتب میلے طلبہ اور اساتذہ دونوں کے درمیان منعقد کروائے جائیں۔ تعلیمی اداروں میں اساتذہ کو بچوں کی نفسیات سے متعلقہ علوم لازمی پڑھائے جائیں۔ جناب صدر، تعلیمی ادارے، سکول، کالج، یونیورسٹیاں ہوں یا فنی اور دینی علوم کی درسگاہیں، تمام اساتذہ کی تقرر سے پہلے نفسیاتی پڑتال ہونی چاہیے کہ انہیں اشرار کو ابرار بنانا ہے، جہل میں غرق و عرفان کے دروازے کھولنے ہیں، کردار کے غازی اور شعلہ نوا خطیب پیدا کرنے ہیں۔ تعلیمی اداروں کو ہر طرح کی بے جا مداخلت سے پاک کر دیں۔ تلوار کو علم سے دو ٹکڑے کیا جا سکتا ہے، کتاب سے خون کی بہتی ندیوں کو باندھا جا سکتا ہے، اور قلم سے ظلم و بربریت کے بتوں کو پاش پاش کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ یقین محکم ہے صدر علی وقار کہ اس پرامن معاشرے میں تعلیمی اداروں کے ذریعے انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے۔ آؤ اس ترائی بخت دنیا میں فکر کی روشنی کو عام کریں، امن سے جن کو تقویت پہنچے ایسی جنگوں کا اہتمام کریں۔ تاریخ کی بوڑھی آنکھیں گواہ ہیں کہ جب اس کائنات کے کوثر پر ظلم و استبداد کا لاوا پھٹا تو زیز کے ظلم قدوں میں نکارے بجنے لگے اور امن و سلامتی کو سسکنے لگے، تو مسجد نبوی کا وہ تعلیمی ادارہ جہاں اصحاب صفا شرف تلمس سے فیض یاب ہوا کرتے تھے، تو اسی دار ارقم کے متعلمین نے دنیا کا رخ ہی بدل ڈالا۔ اب جس پر کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا۔ صدر علی مقام 1857 کی جنگ آزادی تاریخ کا وہ سیاباب ہے جس میں ملت بیضا کے پر زوال آیا، ان کی جائیدادیں لوٹ لی گئیں اور املاک تباہی کے دہانے تک جا پہنچے، تو سر سید احمد خان نے MAO کالج کی داغ بیل ڈالی۔ یہ تعلیمی ادارہ ایک ایسا چراغ تھا جس کی روشنی سے سرزمین پر صغیر پر کے چپے چپے تک روشنی جا پہنچی۔ قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں، قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں، ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں۔ صدر ذی احتشام جس طرح فطرت خود لالا کے پھول کی ہنا بندی کرتے ہوئے اسے چشم انسانی کے لیے خوبصورت بنانے کا سامان کرتی ہے، اسی طرح تعلیمی ادارے بھی نونہا لانے قوم کے لیے امن و سکون کے اعلیٰ آدرشوں سے روشناس کرواتے ہیں اور قومی سطح پر امن قائم کرتے ہیں۔ یہ علم و ہنر کا گہوارہ تاریخ کا وہ شہپارہ ہے، ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سرو یہاں میں نعرہ ہے، کوثار یہاں دب جاتے ہیں، طوفان یہاں رک جاتے ہیں، اس کوہ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں۔ محترم اساتذہ اکرام اور ارباب علم و دانش، اہل بصیرت اس بات سے خوب آگاہ ہیں کہ تعلیمی ادارے نہ صرف اسلام کے قلعے ہیں، یہاں نہ صرف اخلاق اور قدریں زندہ ہوتی ہیں بلکہ تعلیمی ادارے کے بغیر ایک پرامن اسلامی معاشرے کی بقا اور تشکیل بھی ممکن نہیں۔ صدر علی وقار پاکستان کے اعلیٰ تعلیمی اداروں کو رہنما حیثیت حاصل ہے اور ملکی امن کو قائم کرنے میں یہ تمام تعلیمی ادارے اپنی مخلصانہ کاوشوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک عظیم قومی خدمت سے انجام دے رہے ہیں۔ سامعین گرامی، جس طرح فطرت خور لالا کے پھول کی ہنا بندی کرتے ہوئے اسے چشمہ انسانی کے لیے خوبصورت بنانے کا سامان کرتی ہے، بالکل اسی طرح تعلیمی اداروں کی بھی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ نونہالان قوم کو امن و آشتی کے اعلیٰ درشوں سے روشناس کرواتے ہوئے قومی سطح پر امن و امان کی ذمہ داری کا فریضہ سنبھال رہے ہیں۔ دور حاضر میں جناب صدر، دور حاضر میں تعلیم و تدریس کے زاویہ نظر میں اگرچہ جدت آ چکی ہے مگر انسانی ذہن کی ایک متوازن تشکیل جو کہ روز اول سے ہی تعلیم و تربیت کا خاصہ رہی ہے،
جناب صدر محفل، آج کے اس پرخطر دور میں قیام امن دل ناصبور کی حسرت ناکام کے مصداق ہو کر رہ گیا ہے۔ انتشار باہمی پر مشتمل ایک بے ہجوم عوام کہلوا رہا ہے، جسے دیکھو اپنی منچاہی تشریح امن کر رہا ہے۔ کاروباری حضرات کے لیے کاروبار کے لیے سازگار ماحول ہی پرامن ماحول ہے۔ سیاستدانوں کے لیے اپنی دکان چمکانے کے حالات ہی پرامن ماحول ثابت ہوتے ہیں۔ فلم ستاروں کے لیے بڑھتی ہوئی فلم انڈسٹری ہی پرامن ماحول ہے۔ فلم ستاروں کے لیے بڑھتی ہوئی فلم انڈسٹری ہی پرامن معاشرہ ہے۔ رقاصہ کے لیے جو رقص و سرور کی محفل کا انعقاد ہی امن کی نشاندہی ہے۔ جناب عالی وقار، پہلے تو یہ طے کر لیں کہ پرامن معاشرے سے کیا مراد ہے۔ صدر ذیشان، یقیناً پرامن معاشرہ وہ معاشرہ ہی کہلائے گا جس میں ہر چیز اپنی اصل جگہ پر ہو، قانون کی حکمرانی ہو اور کسی کمزور کو طاقتور یا طاقتور کو کمزور کا ڈر نہ ہو۔ ہر بشر اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار سکے اور اس کو ترقی کرنے کے تمام تر مواقع میسر ہوں۔ صدر ذیشان، ایسا یقیناً اسی معاشرے میں ممکن ہے جس معاشرے میں افراد نہ صرف تعلیم یافتہ ہوں بلکہ باشعور بھی ہوں۔ I am thankful. In the end, I would say Zamir Afaki Saab, who is the, you can say, pivotal center of all these activities, and who has always been very good friend of education. He should be given a title of this friend of education. Though he is not a teacher, he is not his teaching profession, and but still, you know, he is always very kind and very, you know, he has a lot of love and passionate heart for educational activities, and he loves these children of Pakistan, and he has a dream, what I feel, that he has a dream in his mind, in his eyes. He wants to see this country prosperous. He wants to see this country happy. He wants to see this muashra, this society peaceful. And I think he is what I should say, a man of dreams. And he is an idealist person. He has idealism in his mind. And he brings all of us over here that let's start once again to build this society, which is scattered, what I am feeling. And special thanks and clapping for Zamir Afaki Saab. تعلیم کو زندہ قوموں اور مہذب معاشرے کی بالادستی اور امن و سکون کی علامت مانا جاتا ہے۔ تعلیم یافتہ لوگ باشعور اور عقل و دانش رکھنے والے ہوں گے، وہاں امن کی فاختہ لازمی نظر آئے گی، اور یہ تعلیم تعلیمی اداروں سے ہی ملتی ہے۔ انسانوں کو انسانیت کی تعلیم دے کر حیوانیت اور درندگی سے جو امن کی دشمن ہے اس سے بچاتے ہیں، لیکن جو تعلیمی ادارے اپنا فریضہ سر انجام نہیں دے رہے ہوتے وہ اس کے دشمن ہیں اور ملت کے لیے باعث سے زحمت ہوتے ہیں۔ فطرت افراد سے اغماس تو کرتی ہے مگر کرتی نہیں ملت کے گناہوں کا کبھی معاف۔ جناب صدر، نئی نسل کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے میں بنیادی کردار انہی تعلیمی اداروں کا ہے۔ نئی نسل کی تعلیم و تربیت میں بھرپور کردار ہر دور میں انہوں نے ادا کیا۔ آپ جس بھی مہذب اور پرامن معاشرے کو دیکھیں گے تو صاف نظر آئے گا کہ وہاں کا تعلیمی نظام لوگوں کو پرامن اور مہذب بنانے میں بھرپور کردار ادا کر رہا ہوگا۔ تعلیم یافتہ معاشرہ باشعور، حوصلہ بلند ہمت اور انسانی اقدار کا سچا علم بردار مانا جاتا ہے۔ اس کے لیے یہ بھی کہنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ تعلیمی اداروں سے ملنے والی تعلیم کمزور ترین معاشرے کو طاقتور، مہذب اور پرامن بنانے میں مثبت کردار ادا کر رہی ہے۔ تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ افراد نور علم اور اپنی سنجیدہ کاوشوں سے نو انسانیت کو سعادت مندی اور کامرانی کے راستے پر ڈال دیتے ہیں، جبکہ جہالت کی کوکھ سے قتل و غارت اور ظلم و ستم جنم لیتے ہیں جو کسی بھی معاشرے کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہیں۔ یہ عالم، یہ بت خانے، یہ چشم و گوش، جہاں زندگی ہے فقط خرد نوش،
تیری آنکھ اس خاکداں سے نہیں، یہ جہاں تجھ سے ہے، تو جہاں سے نہیں، بڑھے جا کوہے گراں توڑ کر، طلسم زمان و مکان توڑ کر، ہر ایک منتظر تیری یلغار کا، تیری شوخی فکر و کردار کا۔ جناب صدر، معزز سامعین، السلام علیکم۔ افراد اور معاشرہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ معاشروں کی ترتیب و تہذیب افراد کی بقا پر منحصر ہے، اور جیتے جاگتے معاشرے زندہ اور جاودہ تہذیبوں کے علمدار ہوا کرتے ہیں۔ تاریخ عالم اس بات پر شاہد ہے کہ دنیا میں وہی معاشرہ ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے جو تعلیم کے میدان میں پیش ہو۔ آج کی اس وسیع اور پہ ہم بدلتی دنیا پر ایک نظر ڈالیں تو اس وقت جو معاشرے ترقی کی راہ پر پہنچے ہوئے ہیں انہوں نے تعلیم کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا ہے، اور جہالت اور ناخواندگی کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا محکامل نہ بن جائے۔ جناب والا، تعلیم اور تعلیمی اداروں کی اہمیت روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ انسان کی معراج ہی علم ہے، تو تعلیم کے بغیر کوئی معاشرہ کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ پڑھے لکھے اور تعلیم یافتہ افراد کسی بھی معاشرے کا سب سے اہم حصہ ہوتے ہیں، تو اس لیے گویا ہمارا نظام تعلیم اور تعلیمی ادارے کیسے ہونے چاہیے؟ ایسے ہونے چاہیے جو ہماری ملی روایات و اقدار اور عقائد و نظریات کی ترجمانی کریں، ایک طرف تو والا سیرت و کردار کی تشکیل کرے، اور دوسری طرف وہ جدید دور کے تقاضوں سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہو۔ تعلیمی ادارے ہی ہیں جو پرامن معاشرے کے قیام کے لیے طالب علموں کی صورت میں پرامن افراد تیار کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کیا خوب کہتے ہیں، اٹھ کے خورشید کا سامان سفر تازہ کریں، نفس سوختہ شام و سحر تازہ کریں۔ معززین، تعلیمی ادارے کسی بھی قوم یا معاشرے کے لیے ترقی کا ضامن ہے۔ یہی تعلیمی ادارے قوموں کی ترقی اور زوال کی وجہ بنتے ہیں۔ تعلیم حاصل کرنے کا مطلب صرف اسکول، کالج، یونیورسٹی سے کوئی ڈگری لینا نہیں، بلکہ اس کے ساتھ تعمیر اور تہذیب سیکھنا بھی شامل ہے، تاکہ انسان اپنی معاشرتی روایات اور اقدار کا خیال رکھ سکے۔ معاشرے میں امن برداشت، استحکام جیسے رویوں کو فروغ دینے کے لیے اگر اسکول کی سطح پر ہی بہتر اقدامات کا سہارا لیا جائے اور طلباء کے نوخی ذہنوں کو توازن و برداشت کی اعلیٰ اقدار کا سبق سکھا دیا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اسکول کی سطح پر تعلیم حاصل کرنے والے تمام طلباء طالبات معاشرتی سماجی سفیروں کا کردار ادا کرتے ہوئے ملک کے مختلف طبقات کے درمیان ہم آہنگی کا وسیلہ بن جائیں۔ ملک کی معاشی ترقی کے لیے بھی امن و استحکام کی ازحد ضرورت ہے، کیونکہ اندرونی و بیرونی برداشت سرمایہ کاری کے لیے جہاں بہت سی شرائط کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر ایک بنیادی شرط ملکی امن بھی ہے۔ ہم آہنگی، برداشت، توازن، طبقاتی مساوات، بہتر روزگار ایسے عناصر ہیں جو کسی بھی معاشرے کو جنت نصیب بنانے کے لیے معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ضمیر خاکی صاحب کا شکریہ ادا کروں گی کہ اتنے اچھے پروگرام میں انہوں نے شرکت کی دعوت دی۔ ہمیشہ مجھے بلاتے ہیں لیکن کچھ ایسی مصروفیات تھیں کہ زیادہ تر میں اسلام آباد ہوتی ہوں، تو پھر جب بھی یہ بلایا میں انفارچونیٹلی یہاں پہ موجود نہیں تھی۔ تو آج میں نے جیسی رات کو ان کا میسج آیا میں نے کہا آج میں یہاں ہوں، میں ضرور شرکت کروں گی اور میں اس بلکہ پروگرام کا حصہ بننا چاہوں گی آپ کے۔ اور مجھے بہت اچھا لگا یہ اسکول لائف کا جو آپ پروگرام کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں راشد صاحب نے بہت اچھی باتیں کی، بہت ہی کہ استاد اور اسٹوڈنٹ دونوں کے بارے میں انہوں نے بتایا جتنا استاد کا فرض ہے اپنے اچھے اسٹوڈنٹس پیدا کرنا، اسی طرح اسٹوڈنٹس میں بھی اساتذہ کا احترام، یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں، لازم و ملزوم ہیں۔ اگر آپس میں یہ دونوں کا ربط ہو، جیسے کہتے ہیں نا بچے کی پہلی درسگاہ تو اس کی ماں اور گھر ہوتا ہے، لیکن 5 سال کے بعد جب بچہ اسکول چلا جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے پھر اساتذہ کرام کے حوالے ہوتا ہے وہ ایک طرح سے، اور وہی اس کی تربیت کرتے ہیں۔ اور صرف تعلیم جیسے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ آج کل یہ دور ہوتے جا رہے ہیں تربیت سے، صرف ہم رٹے لگا کے بچے ایگزام پاس کر لیں اور تاکہ ہم کوئی نہ کوئی ڈگری حاصل کر لیں، لیکن اصل معاشرے میں پرامن جو انہوں نے آج تقریری مقابلے کا بھی آپ نے رکھا ہے،
کہ پرامن معاشرے کے لیے تعلیم و تربیت کتنی ضرورت ہے. خالی تعلیم نہیں، تربیت بھی ساتھ چاہیے، اور ایجوکیشن کس طرح کتنی ضروری ہے. ہم دیکھ رہے ہیں جو آج کل سوسائٹی میں ہمارے لٹریسی ریٹ ہم لوگ کا بہت پاکستان میں کم رہا ہمیشہ سے، اسی لیے یہاں پہ بہراروی کی طرف چلے جاتے ہیں جو بچے جن کو اسکول نہیں ملتی، جن کو تربیت نہیں ملتی، تو ظاہر معاشرے میں بہت زیادہ جو ہے فرسٹریشن جسے میں کہوں گی ہوتی ہے بچوں میں، اور وہ غلط سوسائٹی میں بھی جا سکتے ہیں. خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. تو ہم لوگوں نے، کیونکہ میرا تعلق تحریک انصاف سے ہے اور میں گورنمنٹ کی ممبر بھی تھی، تو ہم لوگوں نے تو ایجوکیشن پہ بہت فوکس کیا ہے. ہم لوگوں نے پنجاب میں اسپیشلی سیکنڈ ٹائم جو ہے نا اسکول اسٹارٹ کر دیے تھے، یعنی کہ ڈبل شفٹ شروع کی تھی کہ کچھ بچے جو نہیں جا پاتے کیونکہ اسکول کی تعداد کم تھی، تو آفٹر نون اسکول اسٹارٹ کیے ہوئے پورے پنجاب میں. ان کی انرولمنٹ بھی ہوئی، اور اسلام آباد میں تو 23,000 سے زیادہ بچے ہم نے داخل کیے تھے. پورے پنجاب میں انرولمنٹ ہو رہی تھی. اللہ کرے یہ پروگرام ہمارا جاری رہے انشاءاللہ تعالیٰ. جو میں سچ کہوں تو برا لگے، جو دلیل دوں تو ذلیل ہوں، یہ سماج جہل کی زد میں ہے، یہاں بات کرنا حرام ہے. صدر عالی مرتبت معزز ایوان میں عنوان مباحثہ ہے پرامن معاشرے کے قیام میں تعلیمی اداروں کا کردار. جی ہاں عالی وقار، ابتدائی سطح سے لے کر اعلیٰ سطح تک، بچوں سے لے کر جوانوں تک، سکولوں سے لے کر کالجوں اور یونیورسٹیوں تک، ہمارا یہ نظام تعلیم زمانے کی ضروریات سے ہم آہنگ ہے اور نوجوانوں کے لیے رہنما بھی ہے اور مشکل کشا بھی. ذی وقار، مستقبل میں پیش آنے والی نوجوانوں کی مشکلات ذہنی ہوں یا جذباتی، سیاسی ہو یا سماجی، معاشی ہو یا معاشرتی، ہر شعبے میں ہمارے نظام تعلیم زمانے کی ضروریات سے ہم آہنگ ہے اور نوجوانوں کے لیے رہنما بھی ہے اور مشکل کشا بھی. دیکھیں تو زمانے کو اگر اپنی نظر سے، دیکھیں تو زمانے کو اگر اپنی نظر سے، افلاک منور ہو تیرے نور سحر سے، دریا تلا تم ہو تیرے موج بھر سے، دریا تلا تم ہو تیرے موج بھر سے، شرمندہ ہو فطرت تیرے اعجاز ہنر سے. حاضرین محترم، وہ لوگ جو خود تعلیم کی دولت سے بے بہرا ہیں، ان جیسے نا اہل ناکارہ لوگ خود احتسابی کی بجائے ناکامی کا ذمہ دار نظام تعلیم کو ٹھہراتے ہیں. اس طرف سے آ کر دلائل پیش کرنے کے بجائے قصے کہانیوں سے ایوان میں بیٹھے باشعور لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ارباب دانش، ہمارے نظام تعلیم ملک کی بقا اور انسان کی فلاح کا ضامن ہے. ہمارا نظام تعلیم تو آدم صفی اللہ والا ہے، ابراہیم خلیل اللہ والا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا ہے. ہمارا طریقہ ائمہ مطہرین کا اور ہمارا طریقہ خلفاء راشدین جیسا، جس سے نوجوان علم و عمل کا خزینہ بن جائیں اور ریاست محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ بن جائیں. جب انہی اصولوں پر نظام تعلیم بنایا جاتا ہے، نصاب مرتب کیا جاتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دنیا کو ڈاکٹر اور انجینئر دینے والے بنے، اسکالرشپ حاصل کرنے والے بنے، ادیب بنے، خطیب بنے، سیاست دان بنے. ہمارا معاشرہ پرامن کیسے ہوگا جناب صدر؟ جب ہمیں جینے کا سلیقہ آئے گا تبھی تو ہمارا معاشرہ پرامن ہوگا. جناب صدر، تعلیم سے مراد جاننا، سمجھنا، آگاہ ہونا، کسی بات کا ادراک کرنا ہے. وہ تعلیم کے جب ستاروں کے گزرگاہوں کے کھوج سے لے کر زمین کے سینے میں چھپے معدنیات کے خزانے ہو، یا سمندر پر موجود بلند و بالا جہاز ہو، یا ستاروں کو یا سورج کی شعاعوں کو قید کر کے توانائی کا حصول ہو. جناب صدر، یہ تعلیم کی مرہون منت ہے. تعلیم کسی بھی قوم کی تعمیر و ترقی کی بنیاد ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ تعلیم یافتہ قوموں نے اس دنیا کو ہر دور میں بڑی قیادت فراہم کی، ایک عظیم قیادت فراہم کی، کیونکہ تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ. جناب صدر، تعلیم مبروئے تعمیر و ترقی ہے جو کسی بھی قوم کو سیاسی، سماجی، معاشرتی، تہذیبی اور تمدنی اقدار سے آگاہ کرتی ہے. تعلیم ہی کسی قوم میں جذبہ حرارت بھر دیتی ہے، کیونکہ تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ. جناب صدر، تعلیم سے مراد محض علم حاصل کرنا نہیں، صرف درس و تدریس نہیں، صرف امتحان دینا معاش کا حصول نہیں، بلکہ اس کی ذہنی اور جسمانی نشوونما پانا ہے، کیونکہ تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ. جناب صدر، تعلیم کے بارے میں مشہور ماہر تعلیم پنڈر نے یہ کہہ دیا تھا کہ تعلیم سے مراد محض علم حاصل کرنا نہیں، صرف معلومات کا حصول نہیں، بلکہ اس کی پوری زندگی کے لیے اس کی ذہنی افزائش ہے، اس کی اخلاقی تربیت ہے، کیونکہ تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ.
کا. یہ فضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. صدر عالی کار، حاضرین محفل اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. فرمانے قائد ہے، علم تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اس لیے علم کو اپنے ملک میں بڑھائیں تو کوئی آپ کو شکست نہیں دے سکتا. جناب صدر، اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ایک اچھا معاشرہ اچھے افراد سے بنتا ہے، اور اچھے افراد تبھی بنتے ہیں جب اچھے اداروں سے اچھی تعلیم پائیں. ابتدائی تعلیم بچوں کو ٹھوس بنیاد مہیا کرتی ہے جو سب بچوں کو اسکولوں سے ملتی ہے. اگر اسکول کا ماحول اور اساتذہ کی حکمت عملی اچھی ہو تو یہ دونوں عامل بڑھتے بچوں کو ترقی کی جانب راغب کرتے ہیں. جناب صدر، تعلیم کے بغیر انسان بے معنی بے کردار ہوتا ہے. کسی بھی ملک کی ترقی ایک تعلیم یافتہ انسان کی ذہانت اور سوچ پر مبنی ہوتی ہے. تعلیم ایک بہتر سرمایہ کاری ہے. اچھے تعلیمی ادارے اپنے بہترین تعلیمی نظام سے اس سرمایہ کاری کے لیے افراد تیار کرتے ہیں. سبق پھر پڑھ صداقت کا شجاعت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. تاریخ پاکستان سے قبل بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی شرح خواندگی نہایت کم تھی. سر سید احمد خان نے نہایت کم و وسائل اور دو مختلف قوموں کے باوجود ایسے اعلیٰ قدم اٹھائے جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں. ایک اسکول کو کالج اور یونیورسٹی تک لے گئے. جب مسلمان اس وقت ایسی اعلیٰ کاوشیں کر سکتے ہیں تو آج اس آزاد ملک میں کیوں نہیں؟ جناب والا، میرا موضوع مشتمل ہے امن پر، معاشرے پر اور تعلیمی اداروں کے کردار پر. صدر ذی وقار، امن ایسی کیفیت ہے جس میں ڈر اور خوف نہ ہو، اطمینان ہو، سکون ہو، چین ہو، آرام اور صلح ہو. اور معاشرہ افراد کا ایسا گروہ ہوتا ہے جو اس اصول پر آپس میں رہائش پذیر ہوں کہ ان کے مفادات مشترک ہوں. اور تعلیمی اداروں کا کردار کہ تعلیم کا حقیقی مقصد انسانی سیرت و کردار کی تعمیر ہے. صدر ذی وقار، امن و امان کے سائے تلے ہی عبادت لذیذ محسوس ہوتی ہے. اسی کی بدولت نیند پرسکون، کھانا مزیدار اور پینا راحت جان لگتا ہے. جناب والا، ہر امن و امان یہ دونوں ہی ترقیاتی جد و جہد کے ستون ہیں اور ہر معاشرے کی منزل مقصود بلکہ بلا امتیاز ہر قوم کی آرزو و تمنا ہے. جناب والا، اب ہم پر امن معاشرے کی تشکیل میں تعلیمی اداروں کا کردار دیکھتے ہیں. مگر تعلیمی ادارے کون سے؟ دینی مدارس کہ جن کے زیادہ تر فارغ و تحصیل دین کا نام تو رکھتے ہیں مگر دین کی حرارت سے ناآشنا ہوتے ہیں. شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، سبق شاہین بچوں کو دیتے ہیں خاک بازی کا. یا پھر عصری تعلیم جو سراسر مادیت پر مبنی ہے اور دین و مذہب سے اس کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے. یہ نظام تعلیم انسانوں کو خدا سے جوڑنے کے بجائے انہیں کائنات کی الہی تعبیر سے دور کر رہے ہیں، الہاد اور بے دینی پھیلا رہے ہیں. انہی مغرب زدہ اور مادہ پرستی کے ماروں کے لیے حضرت اقبال نے کہا، خوش تو ہے ہم بھی جوانوں کی ترقی سے مگر لبے خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ. جب تلواریں تھک کر ٹوٹ جائیں تب قلم تمام تر ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھاتا ہے صدر عالی وقار. ابتدائی سطح سے لے کر اعلیٰ سطح تک، نونہالوں سے لے کر نوجوانوں تک، اسکولوں سے لے کر کالجوں اور یونیورسٹیوں تک، تمام تعلیمی ادارے پرامن معاشرے کے قیام میں ایک منفرد کردار ادا کر رہے ہیں. جی ہاں صدر عالی وقار، جب ایک جانب سیاست کی منڈیوں میں نفرت کو فروغ دیا جاتا ہے، وہیں دوسری جانب اساتذہ تعلیمی اداروں میں محبت و امن کا درس دیتے نظر آتے ہیں. جب ایک جانب فرقہ واریت کو ہوا دی جاتی ہے، وہیں دوسری جانب ایک پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں کہ نغمے گنگنائے جاتے ہیں اور یہ پیغام دیتے ہیں، میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا. مجھے فکر امن عالم، تجھے اپنی ذات کا غم. میں طلوع ہو رہا ہوں، تو غروب ہونے والا. میں طلوع ہو رہا ہوں، تو غروب ہونے والا. صدر عالی وقار نظر ڈالیے اور دیکھیے
اعتزاز حسن کی ہمت اور حوصلے کو، جس نے دہشت گرد کو اپنے سینے سے لگا کر اس کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا اور اپنے ساتھیوں میں امن کا جذبہ پیدا کر دیا۔ صدر علی وقار غلامی کا ہار اپنے گلے سے اتار کر علم حاصل کرنے کی جد و جہد میں عالمی ایوارڈ حاصل کرنے والا اقبال مسیح ہو یا پھر امن کا علم بلند کرنے والا ننا حماد صافی ہو، تو جی ہاں، یہ ہے پرامن معاشرے کے قیام میں ہمارے تعلیمی اداروں کا کردار۔ صاحب ذوقار، آج جو ہمارے معاشرے کی حالت ہو چکی ہے اس میں تعلیمی اداروں پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ اگر ہم اپنے معاشرے کو مہذب اور پرامن بنانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں سب سے پہلے اپنے بچوں کو تعلیم اور شعور دینا ہوگا، اور شعور اسی وقت آ سکتا ہے جب ہمارے تعلیمی ادارے طلبہ کی بہترین تعلیمی رہنمائی کے ساتھ ساتھ ان کی اعلیٰ کردار سازی پر بھی سر انجام دیں۔ صاحب صدر، پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کے اداروں کو رہنما حیثیت حاصل ہے۔ صاحب وقار، تمام جامعات اپنے طلبہ و طالبات میں برداشت کی قوت پیدا کریں۔ طلبہ و طالبات میں امن اور برداشت کو جس طرح سے اساتذہ کرام واضح کر سکتے ہیں، اس طرح سے کوئی اور یہ کام سر انجام نہیں دے سکتا۔ صدر ذوقار، جس معاشرے میں لوگ ایک دوسرے سے مل جل کر رہنے اور ایک دوسرے کی تنقید سننے کے حوصلہ رکھتے ہیں، اس معاشرے میں بگاڑ پیدا ہونے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ صاحب ذوقار، قرآن پاک میں علم کو نور کہا گیا ہے اور نور کو مختلف تہذیبی دائروں میں امن اور سکون کی علامت سمجھا جاتا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے ابھی تک اس سطح تک نہیں پہنچ پائے جہاں وہ پورے معاشرے کے لیے رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے سکیں؟ صدر علی وقار، نفسیاتی ماہرین کے مطابق ایک بچہ 5 برس کی عمر تک جو کچھ دیکھتا اور سیکھتا ہے وہ چیزیں ساری عمر اس کے ساتھ چلتی ہیں۔ اپنے کردار میں پردہ ڈال کر اقبال ہر شخص سے کہہ رہا ہے کہ زمانہ خراب ہے۔ آج میری تقریر کا موضوع اقبال کے اس شعر کا مصداق ہے کہ پرامن معاشرے میں تعلیمی اداروں کا کردار کیا ہو سکتا ہے۔ جناب صدر علی وقار، تعلیمی ادارے ہمیں ایسی روشنی سے بہرہ کراتے ہیں جس سے زندہ معاشرے اور قومیں تشکیل پاتی ہیں۔ علم ایک ایسا زیور ہے جس سے معاشرے کے اندر صبر، انکساری، خوف خدا اور عزم و استقلال جیسی صفات جنم لیتی ہیں۔ اقبال نے علم کو جنت کا استعارہ کہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں علم میں بھی وہ سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں۔ جناب صدر علی وقار وہ علم کی ہی روشنی تھی جس نے عرب کے بدوؤں کو زمین کے ذروں سے اٹھا کر آسمان کے تاروں کا رتبہ عطا کیا۔ وہ علم کی ہی روشنی تھی جس نے عرب کے پچھڑے اور پسماندہ سماج کو دنیا کا طاقتور ترین سماج بنا دیا، اور وہ حضرت عمر کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل کے منتظم بنے اور ایسے اصول متعارف کروائے کہ دنیا میں ان کی نظیر نہیں ملتی۔ اقبال نے اس کی تشریح یوں فرمائی ہے: تمدن آفریق اللہ کے آئینے جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ۔ جناب صدر، حضرت عمر صفائی نامی مدرسے کے ہی تعلیم یافتہ تھے جنہوں نے فرمایا اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کا جواب دے میں ہوں گا۔ جناب صدر، یہ اس وقت کے تعلیمی ادارے اور تعلیم کے ثمرات تھے۔ علم زندگی اور جہالت موت کا دوسرا نام ہے۔ جناب صدر، میں مشرق سے لے کے مغرب تک نظر دور آتا ہوں تو دیکھتا ہوں تعلیم یافتہ سماج عدل و انصاف کے لمبردار ہیں، اور وہ معاشرے جو جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ بدعنوانی اور اسد کا شکار ہیں۔ حیرت ہے تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے وہ قوم جس کا آغاز اقرا سے ہوا تھا۔ جناب صدر، ایک پرامن معاشرے میں جس طرح تعلیم کی اہمیت مسلمہ ہے، اسی طرح تعلیمی اداروں کی اہمیت اور افادیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تعلیم و تربیت کے بغیر کوئی فرد یا معاشرہ نہ آج تک ترقی کی منازل طے کر سکا ہے اور نہ ہی آئندہ کر سکے گا۔ اسی لیے ہمارے دین میں تعلیم کے حصول کو ہر مرد اور عورت پر فرض کیا گیا ہے۔ تعلیمی ادارے ہمیشہ سے ہی ایک پرامن اور ترقی یافتہ معاشرے کو بنانے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتے آئے ہیں۔ ہم سب
بخوبی جانتے ہیں کہ کوئی بھی معاشرہ تعلیمی اداروں کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا، اور تعلیمی اداروں کے بغیر وہ معاشرہ تاریکی میں ڈوبا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت معلم اس دنیا میں بھیجا تاکہ لوگوں کو ترغیب و ترہیب دے کر بہتر راستے پر گامزن کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت معلم اس کام کو بخوبی اور دیانتداری سے سر انجام دیا، جس کی وجہ سے اسلام کا دائرہ پھیلتا گیا اور لوگ جوک در جوک اسلام قبول کرنے لگے۔ جناب صدر، تعلیم سے مراد سمجھنا، جاننا، آگاہ ہونا یا کسی بات کا ادراک کرنا، وہ تعلیم کہ جب ستاروں کی گزرگاہوں کی کھوج سے لے کر زمین کے سینے میں موجود معدنیات کے خزانے ہوں، یا پھر سمندروں پر موجود بلند و بالا جہاز ہوں، یا سورج اور ستاروں کی شعاؤں کو قید کر کے توانائی کا حصول ہو۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ تعلیم سے مراد سمجھنا، جاننا، کسی چیز کا، کسی بات کا ادراک کرنا ہے۔ وہ تعلیم کے جب ستاروں کی گزرگاہوں کی کھوج سے لے کر زمین کے سینے میں چھپے معدنیات کے خزانے ہوں، سمندر پر موجود بلند و بالا جہاز ہو، یا ستاروں کو یا سورج کی شعاؤں کو قید کر کے توانائی کا حصول ہو۔ جناب صدر، یہ سب تعلیم ہی کی مضمون منت ہے۔ تعلیم کسی معاشرے میں امن قائم کرنے کا باعث بنتی ہے۔ جناب صدر، پاکستان میں اعلیٰ تعلیمی اداروں کو رہنما حیثیت حاصل ہے، اور ملکی امن کو قائم کرنے میں یہ تمام ادارے اپنی مخلصانہ کاوشوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک عظیم قومی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ جناب صدر، اگر انسانی ذہن کو اوائل عمری میں ہی تعلیم و تہذیب کی اعلیٰ روایات کے احیاء و تشکیل کی جانب مائل کر دیا جائے تو معاشرتی اور سماجی امن و استحکام کی راہ میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہو سکتی۔ سرزی وقار، وطن عزیز پاکستان کو اس وقت انتہائی نازک دور سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ ایسے میں تعلیمی ادارے اپنی بہترین رہنمائی پیش کرتے ہوئے تحقیقی اور تدریسی لحاظ سے کئی مسائل کا حل تلاش کرنے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ ذی وقار، کسی بھی قوم کا ادب، انداز زندگی، معاشرت اور تعلیمی حالت اقوام عالم میں اس کی درجہ بندی کا سبب بنتے ہیں۔ جناب صدر، طلباء کی نسل نو کو جدید علوم سے آراستہ کرنے کے ساتھ ساتھ جب تک تعلیمی ادارے ان کی کرداری اور ذہنی شخصیت میں ایک خاطر خواہ حصہ نہیں لیتے، ایک بہترین قوم کی تعمیر کا خواب شرمندہ تعبیر ہونا ناممکن ہے۔ اور سب سے پہلے میں یہاں سے اجاز قریشی صاحب، ڈاکٹر عائشہ صاحبہ، اورنگزیب ملک صاحب، چودھری اطہر صاحب، جو اسپیشلی جب ان سے کہا گیا کہ جی آپ نے ہمارے پاس آنا ہے، اور یہ کیونکہ بچوں کی خصوصاً ایک تقریب ہے اس میں آپ تشریف لائیے۔ ہاں جی، مطلب چودھری صاحب سے کہا کہ جی آپ نے تشریف لانا ہے، بچوں کی خصوصی تقریب ہے، تو انہوں نے بلا کسی سوچے جو ہے نا حامی بھری، اور یہاں سے تقریباً 3.5 گھنٹے کی مسافت سے ہمارے پاس آئے۔ ہم آپ کا بہت شکر گزار ہیں، آپ نے ہماری محفل کو رونق بخشی۔ حنیف انجم صاحب، عمران یوسف صاحب، ڈاکٹر سیمی بخاری صاحبہ، شیخ پرویز صاحب، فیض احمد
फैज़ अहमद साहब, बाकी सारे दोस्त और सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो आने वाले बच्चे हैं, ये हमारे मेहमान हैं और इन्हीं की दम से ये रौनक भी है। अभी हनीफ साहब ने जिक्र किया था कि इस हाल को बड़ा होना चाहिए, लेकिन मेरा थोड़ा सा जो है ना कॉन्सेप्ट मुख्तलिफ है। हम कहते हैं कि हजूम इकट्ठा ना किया जाए, बाशऊर लोगों को इकट्ठा किया जाए। तो उस हवाले से मैं थोड़ा सा यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि हम तकरीबन किसी भी प्रोग्राम के लिए कोई 1 महीना पहले उसकी अनाउंसमेंट शुरू करते हैं। लाहौर के जो 10-15 स्कूल हैं, तकरीबन सब तक हम किसी न किसी तरह से पैगाम भेजते हैं, उन्हें हम इन्विटेशन भेजते हैं, हम उन्हें जो फॉर्म है रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो भेजते हैं। फिर बड़े ग्रुप हैं, जैसे इमरान यूसुफ साहब का एक, उसमें कोई 20,000 स्कूल ऐड हैं सोशल मीडिया पे, उसमें हम ऐड लगाते हैं। हमारे अपने 3 ग्रुप हैं और सबसे जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं कि जी आप अपने बच्चों के साथ टीचर को भी भेजें। लेकिन मैं हनीफ साहब बड़े इसको थोड़ा सा मैं एक दुखी दिल के साथ ये बात करना चाहूँगा कि हमारे जो तालीमी इदारे हैं, ख़ुसूसन निजी तालीमी इदारे जो हैं, प्राइवेट तालीमी इदारे जो हैं, यहाँ पर बच्चों की काउंटिंग तो की जाती है कि वो सुबह आएँ और पता चले कि जी हमारे स्कूल में बच्चे कितने हैं, लेकिन उनकी तरबियत, उन्हें क्या देना है, क्या सिखाना है, क्या पढ़ाना है, उस हवाले से उस तरह से नज़र नहीं आ रहा जो आना चाहिए। कल भी कहीं एक जगह हम बैठे हुए थे, वहाँ भी आपसे यही बात हो रही थी कि आप लोग क्योंकि आप डिलीवर कर रहे हैं, आपके पास इतने ज़्यादा बच्चे हैं, अगर हम तरबियत कर रहे हैं, अगर वो हम अच्छी कर रहे हों, तो यहाँ मैं छोटी सी डॉक्टर साहबा आपके लिए भी ये बात है कि आप देखिए कि हमारा इस वक्त पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो है, पॉलिटिकल जो इस वक्त सिस्टम है, हम एक दूसरे के गिरेबान पे आ चुके हुए हैं। अब हम इंसान को इंसान नहीं समझ रहे, हम उसको PTI का क़ीदतमंद समझ रहे हैं, हम उसको नून लीग का जो है वो मजावर समझ रहे हैं, हम उसको पीपल पार्टी का जो है वो जाला समझ रहे हैं। इनमें इंसान जो है वो ढूंढने से नहीं मिल रहे। ये हमारी सोसाइटी का, ये हमारे तालीमी इदारों का, ये हम वालिदैन का, ये सब का वो एक हमें इतराफ़ करना चाहिए कि हम नाकाम हैं अपने मुआशरे को बनाने के लिए। particularly in collaboration with foreign universities, higher education commission से last year हमें अप्रूवल मिली है इसकी। तो HEC ने 3 डिपार्टमेंट्स अप्रूव किए हैं, उनमें बिजनेस स्कूल है, उनमें कंप्यूटर साइंस है और उनमें मीडिया स्टडीज। तो जो बच्चे पढ़ेंगे हमारे पास इसकी सारी इधर होगी, एग्जाम भी इधर होंगे, डिग्री उनको लिंकन यूनिवर्सिटी कॉलेज में मिलेगी, जो कि वर्ल्ड में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में 35 नंबर पे है, टाइम्स हायर एजुकेशन। तो फीस अक्सर आती है बच्चों के पास के जो बच्चे यूनिवर्सिटी लंदन में पढ़ते हैं उनकी फीस और जो और बाकी फॉरेन यूनिवर्सिटी हैं। तो हमारे पास फीस स्ट्रक्चर बड़ा रीज़नेबल है। एक्चुअल फ़ी काफ़ी हाई है, लेकिन अभी तक जितने भी बच्चे हमारे पास हैं वो सारे फुल स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं। बहुत से बच्चे ऐसे आए जिनके स्कोर बहुत अच्छे थे, मार्क्स बहुत अच्छे थे, दे वर वेरी गुड स्टूडेंट, तो हमने उनको एडमिशन दिया है। किसी को 80% पे, किसी को 70% स्कॉलरशिप दे दी, तो दे आर स्टडीइंग विद अस। तो जो इंटरेस्टेड हो वो टैलेंट इंस्टीट्यूट फेसबुक पे जाके देखिए, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। मैडम सीनी बुहारी अमानी साहिबा, सादा कराम और मेरे स्टूडेंट बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं ज़मीर फाकी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे फंक्शन में इनवाइट किया और मुझे बच्चों की बातें सुन के नो आई एम 56, बट जब से मैंने होश संभाला मैंने हमेशा यही सुना है कि पाकिस्तान तारीख के नादर तरीन दौर से गुजरा है, लेकिन आज आमना को देख के मुझे अपने जो फ्यूचर है, कम अज़ कम मुझे ये लगा कि हम अगर नाजुक दौर में छोड़ के जा रहे हैं तो आमना जैसे बच्चे इंशाअल्लाह पाकिस्तान को इस नाजुक दौर से निकालेंगे। ये बच्चियाँ, ये बच्चे, इनकी बातें सुन के बड़ा हौसला हुआ। हकीकी बात यह है कि जिन लोगों की हालात के ऊपर नज़र है वो पाकिस्तान के फ्यूचर से मायूस दिखाई देते हैं।
मुझे परेशानी होती है जो मैं मीडिया में देखता हूँ, सोशल मीडिया में देखता हूँ कि आज हम कहाँ हैं। हम ह्यूमन इंडेक्स में कहाँ हैं। आज का बच्चा मैं समझता हूँ कि हमसे ज़्यादा बाशऊर है। हम क्यों पीछे रह गए? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? वी आर रिस्पॉन्सिबल। आवर टीचर्स आर रिस्पॉन्सिबल। पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल। इखलाकी तौर पे जो गिरावट आई है माशरे में, अपने मुंह मियाँ बिठू जितने मर्जी हम बनते रहें, दुनिया हमारे बारे में क्या कहती है, हमें कहाँ वो वेट करती है। अनफॉर्चुनेटली कोई ज़्यादा पॉजिटिव या ज़्यादा खुशगुमानी में हमें नहीं रहना चाहिए। हम अनफॉर्चुनेटली दुनिया की कौमों में बहुत पीछे हैं। मईशत में भी हर लिहाज से मैं कहूँगा, तालीम में भी बहुत पीछे रह गए। जब दुनिया की यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग वगैरह पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटियाँ किधर है, क्यों पीछे रह गया। हमारी तो तारीख, हमारा माजी तो बड़ा शानदार है, लेकिन आज हम पीछे क्यों रह गए। ये तालीम के हवाले से आप असातिज़ा कराम मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं तो लगे आप दो बातें अपने महकमे के बारे में या अपने शोबे के मतलब आपसे करूँगा। सियाने लोग, दानिशमंद लोग ये कहते हैं कि जब आपने किसी कौम को देखना हो उनका कंडक्ट, तो आप उनको रोड्स के ऊपर देखें कि रोड्स के ऊपर आके किस तरह का बिहेव करते हैं। अनफॉर्चुनेटली रोड्स के ऊपर हमारा बिहेवियर कोई ज़्यादा महज़्ज़ब नहीं है। ट्रैफिक सेंस, ट्रैफिक अवेयरनेस हमारा इस लिहाज से हम बहुत पीछे हैं। और मैं आयशा सरवर क्लिनिकल साइकोलॉजी स्कूल के अलावा मैं अपनी कंपनी चला रही हूँ, जिसमें मैं ट्रेनिंग्स देती हूँ, पुलिस को भी ट्रेनिंग्स देती हूँ और सीएसएस के स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन करवाती हूँ। इसके अलावा कंपैरेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाती हूँ और मैं स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट चलती हूँ। मैं उनकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग करती हूँ और डेवलपमेंट करती हूँ कि स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की बेस पे। हम तीनों ने मिलकर जो रिजल्ट कंपाइल किया है उसके मुताबिक फर्स्ट पोजीशन हादिया खान, हमारे दानिश्वरों और उस्ताद का अव्वलीन फरीज़ा यही होना चाहिए कि वो अपने ज़ेर तरबियत तलबा को इन आला समाजी इक़दार से रोशनास करवाने के साथ इनकी तरबियत में भी कोशिश करें जो मुस्तक़बिल में एक मुतवाज़िन माशरे की तश्कील की बुनियाद साबित हो। रिपोर्ट सिटी प्रेस।